دوستان عزیز، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خالد ابن الولید کو سیف اللہ کا لقب کب اور کیوں دیا گیا؟ غزوہ موتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر ان کی جگہ لے لیں، اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ ان کی جگہ لے لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر مقرر فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق جب تینوں بزرگ میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے خالد ابن الولید کو اپنا امیر مقرر فرمایا۔ دونوں طرف افواج کی تعداد میں زمین آسمان کا فرق تھا، لہٰذا خالد ابن الولید نے نہایت جرت کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا اور اس کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن دشمن کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ اس کو شکست دینا ممکن نہیں تھا، لہٰذا خالد ابن الولید اپنی جنگی قابلیت کی بنیاد پر تمام فوج کو بچا کر مدینہ لے آئے۔ اس جنگ میں حضرت خالد ابن الولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، جس کے صلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا معزز لقب عطا